اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے، فرادہ فرد سے ہے کہ تم ایک ایک ہو کر الگ الگ جو ہے وہ میرے پاس آئے ہو اکیلے اکیلے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، کہ جب تمہیں پیدا کیا تھا تو اس وقت بھی تم اکیلے اکیلے پیدا ہوئے تھے۔ آج مرنے کے بعد میری بارگاہ میں واپس حاضر ہو رہے ہو تو پھر بھی تم اکیلے اکیلے آ رہے ہو اور الگ الگ آ رہے ہو، تنہا تنہا، کہ نہ تمہارے ساتھ تمہارا مال آیا ہے، نہ تمہارے ساتھ تمہارا منصب آیا ہے، جاہ و جلال اور منصب، اور نہ اولاد تمہارے ساتھ آئی ہے کہ جن کی محبت میں تم ساری عمر بھر جو ہے وہ گرفتار رہے، نہ وہ بت آئے ہیں تمہارے پاس کہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے۔ آج ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہ آیا، یہ کفار سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم تو کہتے تھے کہ عبادت کے مستحق یہ بت ہیں، تو آج جب مشکل گھڑی آن پڑی ہے تم پر، تو آج نہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ آئی ہے، نہ تمہارا مال تمہارے ساتھ آیا ہے، اور نہ دنیا کی ٹور جس پر تم بہت ناز کیا کرتے تھے، عہدے اور منصب، نہ ان میں سے کوئی تمہارے پاس آیا ہے۔ آج تو تم اکیلے اکیلے آئے ہو، اور پھر اسی انداز پر آئے ہو جس انداز پر ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی انداز پر تم اکیلے اکیلے میرے پاس آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، جو ساز و سامان، جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، وہ سارے کا سارا پیٹھ پیچھے چھوڑ کر تم آ گئے ہو۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم اپنے گمان میں شریک بتاتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے برابر ہیں، اللہ کے شریک ہیں، کہ وہ بھی عبادت کے مستحق ہیں، عبادت کے حقدار ہیں اللہ کے ساتھ، تو آج وہ تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے۔ انداز کلام ذرا یہاں پر ہم چیک کریں کہ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ تم اکیلے اکیلے آ رہے ہو، نہ تمہارے بت سفارشی تمہارے ساتھ آئے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے برابر کہا کرتے تھے۔ اللہ تو ہر مشکل میں کام آتا ہے، ہر پریشانی میں مدد فرماتا ہے، تو آج تمہارے گمان کے مطابق جن کو تم عبادت کا مستحق سمجھتے تھے اور ان کو اللہ کا شریک بتاتے تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے کہ اگر وہ واقعتاً عبادت کے مستحق تھے اور وہ شریک تھے تو آج تو کم از کم انہیں تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی، وہ تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ان میں سے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بے شک تمہارے آپس کی جو ڈور ہے وہ کٹ گئی ہے۔ تمہارا جو تعلق تھا اور جو تعلقات تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ چکے ہیں، جماعت جو ہے وہ منتشر ہو چکی ہے۔ جو تم نے اپنے گمان کے مطابق اپنے تعلق بنائے ہوئے تھے کہ بتوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور یہ اللہ کے شریک ہے، معاذ اللہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے بچوائیں گے، آج وہ سارے تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ آج کوئی بھی ان کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے، تم جو اپنے گمان کے مطابق بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچوائیں گے اور یہ ہمارے مددگار ہوں گے اور یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، وہ بت جو خود جو ہے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، جہاں پر ان کو پھینک دیا جائے وہیں پڑے رہتے ہیں، وہ تمہاری کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ان میں سے نہ کوئی تمہارے ساتھ آیا ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، اور نہ جو ہے ان کے ساتھ اب تمہارا کوئی تعلق قائم رہا ہے۔
ہے، سارے تمہارے گمان کے مطابق تمہارے دعوے جو ہیں وہ باطل ہو چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں، تمہارے وہ تمام جھوٹے دعوے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے سارے کے سارے باطل ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ایک گروہ ہے کہ جس کی یہ گندی عادت ہے کہ وہ بتوں والی آیات اولیاء کرام پر، انبیاء پر چسپاں کرنے کی ناپاک کوشش اور جسارت کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق زمین پر سب سے بدترین مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو بتوں والی آیات و احادیث کو انبیاء اور اولیاء پر جسمہ کرتے ہیں۔ باقاعدہ روایت ہے، فرمایا کہ دنیا میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ ہے کہ اللہ نے جو آیات بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں اور بتوں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے ہیں، وہ ایسا بدترین گروہ ہے کہ وہ ان آیات کو اٹھا کر اللہ کی اولیاء اور انبیاء کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ جسمہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بت جو ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے اور تمہارا بتوں کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا۔ شاید اس گروہ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی تم جو اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہو اور تم بھی یہ کہتے ہو کہ ہم ان کو جو ہے وہ اصالہ ثواب کرتے ہیں تو یہ قیامت کے دن ہماری سفارش فرمائیں گے اور ہم بچ جائیں گے اور اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، تو اس آیت کو اولیاء اور انبیاء پر فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ آیت میں صاف واضح بتا دیا گیا کہ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، کہ ہم نہیں دیکھتے ان تمہارے سفارشیوں کو جن کو تم اپنے گمان کے مطابق شریک جانتے تھے۔ اور کسی بھی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی یا کوئی بھی ولی اللہ کی عبادت میں شریک ہے، کوئی بھی کسی مسلمان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے، سجدے کا مستحق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق بھی نہیں ہے، سجدے کا مستحق بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایسی آیات کہ جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو انبیاء اور صالحین کے طرف جو ہے وہ منسوب کرنا، ان پر جسمہ کرنا، یہ بہت بڑی جسارت ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ تو اس وجہ سے اولیاء جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ انبیاء تمام مخلوق میں سے اللہ کی پسندیدہ اور بہترین منتخب مخلوق ہے۔ کہاں ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کا مقام، اور کہاں یہ بت کہ جن کو لوگ پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے برابر جانتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ان میں تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ایک اللہ کے محبوب مخلوق ہے اور دوسری اللہ کے دشمن مخلوق ہے، دونوں کو ملا دینا اور کہہ دینا کہ جس طرح جی وہ مجبور ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جناب بت بھی مجبور ہیں یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس طرح کا طوفان بدتمیزی جو ہے وہ مسلسل جاری رکھنا، یہ بالکل جہالت ہے، یہ بالکل جہالت ہے۔ جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں وہ قیامت تک بتوں کے بارے میں ہی رہیں گی، ان کو اولیاء کرام کے ساتھ جب جسمہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ اللہ نے اولیاء کی جو ہے وہ شان قرآن میں بیان فرمائی ہے، انبیاء کی شان قرآن میں بیان فرمائی ہے، بتوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی جسارت ہوگی کہ اللہ جن انبیاء اور صالحین کی قرآن میں تعریف فرما رہا ہے اور بتوں کی جو ہے وہ تکذیب فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ اللہ کے برابر نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔ ایک کلمہ کو مسلمان کھڑا ہو کر ان بتوں والی آیات اور احادیث کو اٹھ کر جو ہے وہ انبیاء اور صالحین پر چپکانا شروع کر دیں تو یہ بہت بڑی جسارت ہے اور گناہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باز آئیں، جو بتوں والی آیات ہیں وہ قیامت تک بتوں کے لیے ہی رہیں گی، جو انبیاء اور صالحین کی شان میں نازل ہوئی ہیں آیات وہ قیامت تک کے لیے ان کی شان اور عظمت کا پرچم جو ہے وہ لہراتی رہیں گی، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور انبیاء اور صالحین یہ قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے،
مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء اور صالحین مسلمانوں کی سفارش بھی فرمائیں گے، اور انبیاء اور صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ قائم بھی رہے گا، اور کسی بھی مسلمان نے کسی بھی نبی اور کسی بھی ولی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھا اور نہ عبادت کا مستحق سمجھا ہے۔ جب اتنے زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق ہے، پھر ان دونوں کو ملا کر بتوں والی آیات کو پیش کر دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور اپنے ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگ باز آئیں جو آیت جس مضمون کے متعلق ہے وہیں اس کو جو ہے وہ رکھا جائے، اور جہاں پر اس کا بیان کرنے کا مستحق جگہ ہے وہیں پر اس کو بیان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بتوں والی آیات انبیاء اور صالحین کے بارے میں جو ہے وہ بتائی جائیں اور ان پر چسپاں کرنے کی ناپاک جسارت کی جائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ باعث ہلاکت ہے۔ باعث ہلاکت ہے کہ وہ مقدس بارگاہ کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہاں آواز بھی بلند کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ صالحین کے جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اگر ایک شہید ہو اللہ کے راستے میں مسلمان، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے، تم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو صالحین پھر انبیاء کے امام، ان کے بارے میں اتنی جسارت کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ باز آئیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں نہ ڈالیں، قرآن کو سمجھیں، اپنے مسلک کی خاطر قرآن کو نہیں موڑنا چاہیے۔ قرآن نازل ہوا ہے عمل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے لگانے کے لیے، کہ قرآن کا جو حکم نازل ہوا ہم خود جو ہے وہ موڑ کر قرآن کے حکم کے پیچھے پیچھے چلیں، بجائے اس کے کہ ہم قرآن کے حکم کو موڑ کر اپنے مسلک کی طرف لے آئیں، تو یہ غلط ہے۔ قرآن کسی مسلک کا پابند نہیں ہے، قرآن اللہ کا حکم ہے، ہم قرآن کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اس وجہ سے محض اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، چونکہ اس مسلک میں انبیاء اور صالحین کا بغض جو ہے وہ شامل ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے بتوں والی آیات جو ہے وہ پیش کر دینا یہ بالکل غلط ہے اور جسارت ہے۔ ایسے لوگ توبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی حضور کی پوری امت کو انبیاء اور صالحین کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کس کے صدقے ہماری